قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے، قرآن پاک کا ایک لفظ، ایک زبر زیر بھی اللہ رب العالمین نے بے مقصد نہیں بھیجا۔ قرآن پاک کے ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک زبر اور زیر کے اندر اس انسانیت کے لیے ہزارہ حکمتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکمت کے بغیر قرآن پاک کے اندر کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھیجا۔ تو ہم اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، تو اس قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ قوم عاد ہے، وہ قوم سمود ہے، وہ قوم نوح ہے، یا قوم لوط ہے۔ جتنی قومیں آئی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل فرمائے، ان کی مثالیں قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تو اب پہلے قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں وہ فقط ایک ہمیں قصہ کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک کہانی کے طور پر ہمارے سامنے پیش نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات اس لیے بتائے، ان کے اوپر جو عذاب آئے ان سے خبردار اللہ رب العالمین نے ہمیں اس واسطے کیا کہ ہم ان کرتوتوں سے باز رہیں، ان اعمال سے باز رہیں کہ جن کی وجہ سے پہلی قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نشان عبرت کے طور پر پہلی قوموں کے عذابوں کا ذکر فرمایا کہ فلاں قوم نے یہ نافرمانی کی تو اس کے اوپر یہ عذاب آیا، فلاں قوم نے یہ نافرمانی کی تو اس کے اوپر یہ عذاب آیا۔ تو یہ فقط قصہ کہانی کے طور پر نہیں بتایا گیا، بلکہ ہمارے لیے ان کو عبرت بنایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، ان سرکشیوں کی وجہ سے، ان جرائم کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے، لہذا تم خبردار رہنا، تم ان گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہونا، تم وہ والے کام نہ کرنا کہ جن کاموں کی وجہ سے پہلی قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوئے۔ لیکن ہم بڑے سرکش لوگ ہیں، یہ فقط جو ہے نا حضور کا واسطہ ہے بیچ میں، جو آج تک ہمارے چہرے مسخ نہیں نہ ہوئے، جو آج تک ہمارے شہر جو ہے نا آسمانوں پر لے جا کر الٹائے نہیں نہ گئے، جو آج تک ہمارے اوپر جو ہے نا وہ پتھروں کی بارشیں نہیں نہ ہوئی، وہ فقط حضور کی نسبت ہے بیچ میں۔ اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو ہم تو پچھلی قومیں پھر جو ہے نا کچھ سال دنیا کے اندر نکال کے گئی ہیں۔ اگر ہمارے اور آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ایک تعلق نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ اے محبوب آپ جب ان کے اندر جلوہ فرما ہیں میں ان قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا، اگر اللہ رب العالمین کی ذات کا اپنے محبوب سے یہ وعدہ نہ ہوتا تو ہم تو پچھلی قوموں سے کہیں زیادہ عذاب کے جو ہے نا وہ حقدار تھے۔ ہم کتنی سرکشیاں کر چکے ہیں۔ یہ جو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے، 25واں پارہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا کہ جسے وہ چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، دونوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بانجھ رکھتا ہے، نہ اس کو بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، نہ مذکر دیتا ہے نہ مؤنث دیتا ہے، نہ مرد دیتا ہے نہ عورت دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ رب العالمین وہ جاننے والا بھی ہے، وہ قدرت والا بھی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ ہے اور اس کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اب اس کے اندر کسی بھی چیز کی تخلیق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور،
فرمایا کہ جس کو رب چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو رب چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اور ہماری اسمبلیوں کے اندر یہ بات چھڑی ہوئی ہے کہ یہ جو ایک